کہانیوں کے سلسلے افغانستان کی نئی کہانی ماں، احمد ندیم قاسمی کی کہانی، عظمیٰ گیلانی کی زبانی۔ گو انہوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا، تاہم پہلی ہی ملاقات میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے مذاق اور مزاج یکساں ہیں۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ہر حال میں ہم آہنگ ہیں۔ خارجی طور پر ان کے وجود الگ الگ صحیح، لیکن ان کا خمیر ایک ہی مادے سے اٹھایا گیا ہے۔ شادی کے بعد ولی محمد نے اپنی زمین بیچ کر ایک خچر خرید لیا۔ اس کی زمین کے تمام قطعے ڈھلانوں پر تھے، جہاں پانی ایک لمحے کو بھی نہیں رکتا تھا، اور پھر 2 سال سے علاقے پر خشک سالی کا دیو منڈلا رہا تھا۔ خچر خرید لیا اور چوپال پر جا کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص کو اسٹیشن جانا ہو تو وہ اس سے صرف 12 آنے لے گا، سامان بھی لا دے گا اور خود بھی سوار ہو جائے۔ ایک شخص جسے شاید اونٹوں کی تکلیف دہ سواری کا خاص طور پر تجربہ حاصل تھا، بولا، ولی محمد، یہ تو نے بہت اچھا کیا۔ کہاں اونٹوں کے تنگ کجاوے، قدم قدم پر ہچکولے، ان کے بیٹھنے اٹھنے کے بھونڈے طریقے، اور پھر کرایہ 2 روپیہ، اور کہاں خچر کی پیٹھ، سو جاؤ تو اسٹیشن تک آنکھ نہ کھلے، اور پھر کرایہ 12 آنے۔ ولی محمد کو اپنا مستقبل بہت شاندار دکھائی دینے لگا۔ 1 سال میں اس نے 40-50 روپے جمع کر لیے۔ ننھا پیدا ہوا تو 5 روپے کا گڑ بھی تقسیم کیا۔ ننھے کی ماں کے لیے جاپانی ریشم کی ایک سرخ رنگ کی قمیص تیار کروائی، جس پر جگہ جگہ نیلے نیلے گل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ گلابو قمیص پہن کر بولی، ہائے اللہ، کیا میں نے قمیص پہن رکھی ہے؟ مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے پہنا ہوا ہی نہیں ہے کچھ۔ ولی محمد فخری انداز میں اکڑ کر بولا، ملائم کپڑا ہے نا، اور پھر عورتوں کے لیے تو ایسے ہی کپڑے چاہیے۔ تجھے وہ کھدر کا چولا پہنے دیکھ کر میرا کلیجہ جل جاتا تھا، بس اب مزے اڑا ہو۔ لیکن گلابو نے عمر بھر میں ریشم کی صرف وہی قمیص پہنی۔ ایک روز چوپال پر ولی محمد نے سنا کہ اسٹیشن سے لے کر ان کے گاؤں تک پکی سڑک بننے والی ہے، اور اب اس پر ٹانگے چلیں گے، اور اونٹ خچر کا زمانہ لد گیا۔ ولی محمد نے چاہا کہ الاؤ سے ایک دہکتا ہوا کوئلہ اٹھا کر نکل جائے۔ وہی شخص جس نے ولی محمد کو خچر خریدنے پر پرزور الفاظ میں اظہار مسرت کیا تھا، بولا، اونٹ کے ہچکولوں سے تو نجات ملی تھی، مگر بخدا خچر پر سوار ہوتے وقت شرم بہت آتی تھی۔ آخر گدھے اور خچر میں فرق ہی کیا ہے؟ وہی چال ڈال، وہی تراش فراش۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر تمہیں کسی سے دشمنی ہو نا تو اسے خچر پر سوار کرا دو۔ اس دن ولی محمد گھر آیا تو خچر کو چارہ ڈالنا بھول گیا۔ خچر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور ولی محمد کو گھورتا رہا، جو کھاٹ پر کروٹیں لے رہا تھا۔ پھر اپنی دم اٹھا کر اور تھوتری نکال کر ایسی کرخت آواز بلند کی کہ ولی محمد نے اٹھ کر پھاوڑے سے اس کی کمر توڑ ڈالی۔ گلابو جاگ رہی تھی، بولی، ہائے ہائے، 1 سال تو تم اس کی آواز سن کر ہنستے تھے، آج اس سے کیا قصور ہوا کہ بیچارے کی پیٹھ پر پھاوڑے برسا رہے ہو؟ اپنے رزقوں کو یوں پالتے ہیں؟ ولی محمد بولا، چپ رہ تو، تجھے نہیں معلوم اب یہ کمبخت ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسٹیشن سے یہاں تک سڑک بننے والی ہے، اب یہاں لاریاں اور ٹانگے چلیں گے، اب خچر بچر کوئی نہیں پوچھے گا، ہمارے برے دن آ گئے گلابو۔ وہ اپنی بیوی کی چارپائی پر بیٹھ کے اور دھیمی آوازیں بولا، گلابو بتا اب کیسے گزر ہوگی؟ زمینیں بک گئیں، ورنہ پھر میں حل اٹھا لیتا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب مرتے دم تک ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوگا۔ گلابو خاموش رہی۔ ننھا بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ولی محمد پھر بولا، گلابو شکر ہے تو میرے پاس ہے، ورنہ میں تو آج روتے روتے دیوانہ ہو جاتا۔ گلابو نے اپنا ہاتھ ولی محمد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دونوں خاموش بیٹھے آنسو بہاتے رہے اور ننھا ہوں کرتا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ سڑک تیار ہو گئی، ٹانگے والوں کی تو بنائی۔ ولی محمد کے خچر کا تھان پر کھڑے ہو کر اپنی میلی دم سے مکھیاں اڑانے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ ولی محمد کی کمائی آہستہ آہستہ برف کے تودے کی طرف پگھلنے لگی۔ ایک دن ولی محمد صحن کے ایک کونے میں بیٹھا حقہ بکرا رہا تھا کہ اچانک اسے کوئی خیال آیا۔ حقے کی نال ہونٹوں سے الگ ہو گئی، اٹھ کر گلابو کے پاس آیا، کہنے لگا، گلابو تیری جوتی پرانی ہو گئی ہے نا؟ گلابو مسکرا دی۔ وہ بولا، گلیوں میں چلتے وقت تجھے پتھر چپتے ہوں گے نا، تو ضرور دل میں کہتی ہوگی کہ کس کنگال سے پالا پڑا جو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی تک نہیں خرید سکتا۔ گلابو کو جیسے کسی ناگ نے ڈس لیا، بولی، میں شریف ماں باپ کی بیٹی ہوں اور مجھے اپنے آرام سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہے۔ میں تمہاری لونڈی ہوں، لونڈی۔
کیا میں دیکھ نہیں رہی ہوں کہ تمہارے جوتے کو بھی جگہ جگہ پیوند لگے؟ مجبوری ہے تو پھر گلا کیسا؟ خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، بس یہ دعا ہے کہ اس سے بدتر نہ کرے۔ ولی محمد دیوار کا سہارا لے کر بولا، مگر گلابو اب بتا میں کیا کروں؟ خچر بیچ ڈالوں مگر کون خریدے گا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، 10-12 روپے ہی ملیں گے، 40 روپے کے خچر کے 10 یا 12 روپے۔ ناگہا ولی محمد بولا، گلابو ایک بات سوچیے مجھے، اگر تم پسند کرو تو آج ہی سے کام شروع کر دو۔ اسٹیشن پر ہر وقت مزدوروں کی ضرورت رہتی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے نا تاج محمد، وہ بھی تو اسٹیشن پر کام کرتا ہے نا۔ پچھلے دنوں میں نے اس کی بیوی کے پاؤں میں نئے سلیپر دیکھے تھے، آخر کچھ تو بچاتا ہوگا۔ تجھ سے الگ رہنا میرے لیے قیامت ہے، لیکن پیٹ کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اگر تو کہے تو کل چلا جاؤں اسٹیشن۔ گلابوں نے رضامندی ظاہر کی، لیکن بہت دھیمی اور قدرے بھرائی ہوئی آواز میں، شاید اس طرح گزری گھڑیاں پھر لوٹ آئیں۔ تم اسٹیشن پر چلے جانا، میں یہاں رہوں گی۔ جب کبھی وقت بے وقت کسی مسافر کو خچر کی ضرورت پڑ گئی تو میں اسے اسٹیشن تک پہنچاؤں گی اور تم سے بھی مل لیا کروں گی۔ اندھیرے اجالے اس پر کئی بار سفر کیا ہے، میں بھولوں گی نہیں۔ ولی محمد نے اسی دن ایک چھوٹا سا بستر کاندھے پر رکھا اور آنسو بہاتا ہوا روتی ہوئی گلابوں سے رخصت ہو کر اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ گلابوں نے اس دن کے بعد 2 وقت کا کھانا نہ کھایا۔ اس کا دودھ کم ہوا تو بچہ بلکنے لگا۔ آخر اس نے 2-4 لقمے زہر مار کی۔ ایک رات وہ بچے کو سلا کر دیا بجھانے کے لیے اٹھی کہ باہر کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز آئی، کیا ولی محمد خچر والے کا مکان یہی ہے؟ جی یہی ہے۔ کیا اس وقت اسٹیشن پر خچر لے جا سکو گے؟ جی وہ خود تو گھر میں نہیں ہے۔ اوہو، مجھے تو اسٹیشن پر آج رات کو ضرور پہنچنا تھا اور اس وقت تانگا نہیں ملتا۔ گلابوں نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک نوجوان بہت قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہاتھ میں بجلی کی ٹارچ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گلابوں بولی، کیا دیں گے آپ اسٹیشن کا؟ اوہو، مگر خچر کے ساتھ جائے گا کون؟ میں۔ تم؟ جی ہاں، مگر کیا تم راستہ جانتی ہو؟ اندھیرا ہے بہت، اور آپ کے پاس چور بتی جو ہے؟ میں 98 دوں گا۔ 98؟ سامان بھی ہے؟ نہیں۔ اچھا تو چلیے۔ گلابوں نے جھٹ خچر پر زین رکھا، خچر کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ مڑ مڑ کر گلابوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مدت سے اس کی پیٹھ زین سے آزاد تھی، اس لیے 1-2 بار اس نے ضد بھی کی، دلکتیاں بھی جھاڑی، مگر جب دیکھا کہ گلابوں زین کس کر ہی دم لے گی تو چپا ہو رہا۔ گلابوں نے ننھے کو سینے سے لگایا، دروازے کو مقفل کیا، نوجوان خچر پر سوار ہو گیا اور دونوں اندھیری گلیوں سے نکل کر باہر کھلے راستے پر آ گئے۔ اندھیری رات میں ایک اجنبی نوجوان کے ہمراہی میں صرف ایک 98 کے لیے 12 میل کا پہاڑی سفر گلابوں کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن وہ سوچتی جا رہی تھی کہ جب ولی محمد اسے صبح کو دیکھے گا تو خوشی سے یقیناً ناچنے لگے گا۔ ولی محمد کو گاؤں سے گئے صرف 8 دن گزرے تھے، مگر گلابوں سمجھ رہی تھی کہ جیسے 8 سال بلکہ 8 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 2 میل بڑی سڑک پر چل کر وہ ایک پگڈنڈی پر ہو لیے۔ یہ راستہ خچروں اور پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے تھا جو بڑی سڑک سے 3 میل کم تھا۔ گنجان جھاڑیوں، ننھے جھرنوں اور تاریک دروں سے گزر کر وہ ایک گہری کھائی میں پہنچ گئے، جہاں سے آگے اسٹیشن تک 2-2.5 فٹ کی ایک پگڈنڈی تھی۔ اس کے دونوں طرف گہرے بھیانک کھڈے اور کناروں پر گول گول پتھر تھے جو ذرا سے دباؤ سے نیچے لڑک جاتے تھے۔ یہاں سے گلابوں نے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب نوجوان کی چور بتی بڑا کام دے رہی تھی۔ وہ کچھ دور گئے تھے کہ نوجوان بولا، تیرا نام کیا ہے؟ گلابوں کو پسینہ آ گیا۔ وہ خاموش رہی، ڈرنے لگی کہ کہیں بچہ اس کے دل کی دھک دھک سے جاگ نہ اٹھے۔ تیرا نام پوچھا میں نے؟ گلابوں نے یہ لفظ بہت مشکل سے ادا کیا اور وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ گلابوں، تم نے بڑی مہربانی کی، ایسی اندھیری رات میں تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی، تم نے بڑی مہربانی کی۔ گلابوں نے سوچا، کیا شکریہ ادا کرنے کا یہی موقع تھا؟ اور یہ نام پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ نوجوان پھر بولا، لو آ جاؤ، اب تم خچر پر سوار ہو اور میں پیدل چلوں گا، صرف تمہارے لیے۔ گلابوں نے چاہا نیچے کھٹ میں چھلانگ لگا دے، لیکن چھاتی سے چمٹے ہوئے بچے نے نیند میں کہا، مم مم مم۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔
فضا بالکل خاموش تھی، صرف کبھی کبھی کوئی پتھر خچر کے سم سے ٹکرا کر نیچے کھڈ میں لڑک جاتا تھا۔ نوجوان کی چور بتی گلابوں کے سر پر پڑ رہی تھی اور گلابوں کا لمبا سایہ سامنے تنگ پگڈنڈی پر بہت دور تک بچھا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک غیر شخص کی زبانی یہ الفاظ سنے تھے۔ اس کی غیرت کو بہت ٹھیس لگی۔ ہمت کر کے بولی، ذرا سنبھل کر بیٹھیے، راستہ بڑا پرپیچ اور خطرناک ہے، جان کا ڈر ہے یہاں۔ نوجوان زیرک تھا، سنبھل گیا۔ اسٹیشن تک اس نے کوئی بات نہ کی، لیکن گلابوں کو اسٹیشن پہنچنے تک بخار ہو گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے خاوند کو کیسے منہ دکھائے گی۔ کیا وہ اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ سے رات کا قصہ تو نہیں سمجھ جائے گا؟ اسٹیشن پر نوجوان سے اٹھنی لے کر وہ ایک طرف ایک شیشم کے درخت سے خچر باندھ کر بیٹھ گئی۔ وہ پھٹ رہی تھی تو اس کے قریب سے ایک شخص گزرا۔ گلابوں نے اٹھ کر پوچھا، بھائی کیا تم اسٹیشن پر رہتے ہو؟ وہ رک گیا اور بولا، ہاں، یہاں ایک نیا مزدور آیا ہے نا، ولی محمد، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ کہاں ہوگا اس وقت؟ وہ سامنے مسافر خانے کے تختے پر سو رہا ہے۔ خچر وہیں چھوڑ کر وہ مسافر خانے میں بھاگتی ہوئی گئی۔ مدھم روشن میں اس نے ولی محمد کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے گھٹنے سینے سے چمٹا رکھے تھے اور اس کے خشک بال اس کے بے رونق چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پہلے تو جھجکی، لیکن پھر اس نے ہلکے سے ولی محمد کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا۔ کون؟ میں گلابو۔ وہ آنکھیں ملے بغیر اٹھ بیٹھا۔ ہیں، تو کیسے آئی؟ نانا ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے، یہ سو رہا ہے، ایک مسافر لائی ہوں۔ تھک گئی ہوگی نا تو؟ نہیں، آہستہ آہستہ چلتی آئی۔ تمہارا کوئی کام بنا؟ ہفتے میں 3 آنے کمائے، ان کی روٹی کھا لی، آج بھوکا سو رہا ہوں۔ دروازے سے لوگ آ جا رہے تھے، ورنہ گلابو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ ولی محمد بولا، لیکن امید ہے کچھ دنوں میں کام بن جائے گا، ایک بابو نے وعدہ کیا ہے۔ گلابوں نے اسے اٹھنی دینا چاہی، لیکن ولی محمد نے انکار کر دیا اور بولا، خچر کے لیے چارہ خرید لینا اور تیل نمک کی بھی ضرورت ہوگی، تم میری فکر نہ کرو۔ لیکن گلابوں نے اسے چبنی لینے پر مجبور کر ہی دیا۔ ننھے کو ولی محمد کی گود میں رکھ کر روتی رہی اور پھر خچر پر سوار ہو کر گاؤں لوٹ آئی۔ اسے مہینے میں 2 بار پھر اسٹیشن جانا پڑا۔ ابھی ولی محمد کا مستقل کام نہیں بنا تھا۔ مستقل اسامی کا انتظار کھینچنا بجائے خود ایک بیماری ہے اور اس پر متواتر فاقے۔ ولی محمد کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسے واپس لانے کی گلابوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ یہی عذر پیش کرتا رہا کہ کیا کروں گا وہاں جا کر، وہاں کوئی مجھے قارون کا خزانہ مل جائے گا، یہاں ایک وقت پیٹ تو بھر لیتا ہوں، وہاں تو بالکل بھوکوں مر جاؤں گا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک ننھا بیمار پڑ گیا۔ اس کا گلا سوج گیا اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ گلابوں اسے حکیم کے پاس لے کے گئی۔ اس نے کہا، اس بیماری کا علاج ایک انگریزی دوا ہے جو یہاں نہیں مل سکتی، اور اس دوائی پر 10 آنے خرچ آتے ہیں، اگر وہ لا سکو تو ننھا اچھا ہو جائے گا، ورنہ… گلابوں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گھر میں ایک کوڑی تک نہ تھی۔ جی میں آئی سر دیوار پر پٹخ دے، پھوڑ دے اور مر جائے۔ یوں بچے کو سسکتے ہوئے مرتے دیکھنا تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگر اسٹیشن جاتی ہے کہ ننھے کے ابا سے کچھ پیسے مانگ کر دوا خرید لائے تو ننھا اکیلا رہتا ہے، اور اگر ساتھ لے کر جاتی ہے تو حکیم کے کہنے کے مطابق سرد ہوا کی وجہ سے بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، اور ساتھ نہ لے جائے تو جانے پیچھے کیا ہو جائے۔ اس کے دماغ میں شعلے اٹھنے لگے۔ وہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں بے مطلب بھاگنے لگی۔ آخر ننھے کو ایک پڑوسن کے حوالے کیا اور خچر پر سوار ہوئی اور اسٹیشن کی طرف چل دی۔ آسمان پر گہرے سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا نہایت تیزی سے چل رہی تھی۔ برق رفتار جھونکے تلوار کی طرح گلابوں کے سینے چیر رہے تھے۔ بوندیں پڑنے لگی۔ بادل اس زور سے گرجا جیسے علاقے کے سارے پہاڑ آپس میں ٹکرا کر زمین میں غرق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد موسلا دھار میگھ، بجلی کڑک، آندھی، بے رخے جھونکے، خچر کے قدم اکھڑ جاتے تھے۔ گلابوں کے کپڑے اس کے جسم سے چمٹ گئے۔ بارش اور ہوا کے تپیڑوں سے وہ جھک جاتی تھی۔ درختوں کی چوٹیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ پہاڑی نالے بپرے ہوئے شیروں کی طرح دھاڑنے لگے تھے۔ جب خچر کسی نالے میں پھنس جاتا تو گلابوں مایوس ہو کر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیتی تھی۔ پگڈنڈی کے نشانات مٹ گئے۔ گلابوں بس اللہ کے آسرے پر ناکسی میں چلی جا رہی تھی۔ اسٹیشن پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ولی محمد تو بعارضہ نمونیا سخت بیمار ہے اور تاج محمد قلی کی کوٹھڑی میں پڑا ہے۔ اس کی نظروں میں کائنات قلا بازیاں کھانے لگی۔ 4 جانب سے ایک مغموم سی مسلسل گونج اٹھنے لگی۔ ہانپتی ہوئی تاج محمد کی کوٹھڑی میں پہنچی۔ ولی محمد اکیلا کھاٹ پر پڑا چھت پر نظریں گاڑے کر رہا تھا۔ گلابوں کو دیکھ کر بولا، تجھے کس نے بتایا گلابو؟ گلابو دہل گئی، نہ اس کی زبان ہلی
ना उसकी आंखों से आंसू फूटा। मुंह खोले वली मोहम्मद के खुश्क होठों को देखती रही। वली मोहम्मद ने पूछा, खच्चर लाइए? हाँ, जैसे खुद अपने आप से सरगोशी कर रही। तो बस गुलाब, मुझे गांव ले चल। वो खामोश रही। ले चलेगी ना? हाँ, मगर नन्हा सख्त बीमार है। क्या? नन्हा सख्त बीमार है। मैं उसकी दवा के लिए तुमसे 10 आने मांगने आई थी। हाँ, मेरे पास तो एक कौड़ी तक नहीं। गुलाबों का जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। उसकी आंखें शिद्दत गम से जैसे बाहर उबल पड़ेंगी। यकायक बाहर से आवाज आई, अरे ये खच्चर किसका है? गुलाबो दौड़कर बाहर गई। मेरा। मुसाफिर को गुलाबो के गांव जाना था। बारिश की वजह से सब तांगे मुसाफिरों से भरकर जा चुके थे। गुलाबो ने पूछा, क्या मिलेगा? 8 आने। 10 आने देंगे आप? मेरा नन्ना बीमार है, उसके लिए 10 आने की दवा खरीदनी है। मुसाफिर कोई नेक दिल इंसान था। 10 आने निकाल कर दिए। हकीम ने उसे दवाई का आसान सा नाम बताया था। वो बाजार दौड़ी भी गई, बोतल खरीदी, भागी भागी वापस आई। मुसाफिर को खच्चर पर सवार किया और लगाम पकड़कर आगे आगे चल दी। वो इस कदर तेज चल रही थी जैसे उसके पांव में बिजलियां भर गई। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द था। ताज मोहम्मद ने मुसाफिर और गुलाबों को दूर जाते हुए देखा तो वली मोहम्मद के पास दौड़ा हुआ आया। वली मोहम्मद, वली मोहम्मद, गुलाबो मिली तुझे? हाँ, मगर वो तो एक मुसाफिर को खच्चर पे सवार किए उड़ी जा रही है। अच्छा। वली मोहम्मद ने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी और ताज मोहम्मद से पानी मांगा। ताज मोहम्मद ने पानी डालते हुए कहा, मगर गुलाबों ने ये क्या किया? वली मोहम्मद ने करवट बदलते हुए कहा, तुम नहीं समझते ताज मोहम्मद, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी बीवी अभी मां नहीं बनी।